بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے حضرت مالک بن دینار سے متعلق۔ حضرت مالک تابعین میں سے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے اور انہوں نے حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ ہو گئے صحابہ، اور جنہوں نے حالت ایمان میں صحابہ کو دیکھا تو وہ ہوئے تابعین۔ تو حضرت مالک بن دینار تابعین میں سے تھے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کا موسم تھا، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ طواف کر رہا تھا کہ دل میں خیال آیا، دل میں ایک خواہش آئی کہ کاش مجھے کسی طرح معلوم ہو جائے کہ اتنے سارے لوگ ہیں جو طواف کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ان میں کس کس کا حج قبول ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں جاؤں سب کو مبارکباد دوں جن کا حج قبول ہے، ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کس کس کا حج قبول نہیں ہوا تو ان کے پاس جاؤں، ان کو نیکی کی دعوت دوں، ان کے حق میں دعا کروں کہ یا اللہ انہوں نے اتنی کوشش کی ہے، اپنا مال و دولت خرچ کر کے یہاں پر آئیں، یا اللہ ان کا حج قبول فرما۔ یہ خواہش ان کی ذہن میں تھی۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ یہ خیال میرے ذہن میں تھا کہ میں رات کو سو گیا، کان میں آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، کہ آپ حاجیوں اور عمرہ کرنے والے کے لیے فکر مند تھے، آپ کے دل میں خواہش آئی کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کس کا حج قبول ہے اور کس کا نہیں۔ تو سنیے مالک بن دینار، اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے، مرد عورت بزرگ جوان سب کا حج قبول کر دیا ہے، لیکن سوائے ایک شخص کے۔ یہ زیادہ حیران کن تھا اس لیے کہ اتنے بڑے مجمع میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کا حج قبول کرنا مناسب سمجھا، پھر اس ایک کا حج قبول کیوں نہیں کیا ہوگا؟ کہا مالک اگر اس کی کوئی ناراضگی یا نافرمانی تھی بھی تو حج تو بڑے بڑے گناہوں کو دھو دیتا ہے، پھر بھی حج قبول نہیں ہوا۔ نہ صرف یہ کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، بلکہ مالک اس شخص پر اللہ کا غضب ہے، اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا گیا۔ قرآن مجید کے حوالے سے کہا جاتا ہے، بہت سارے قاری ایسے ہیں، یہ باقاعدہ مفہوم ہے آیات و احادیث کا، بہت سے قاری ایسے ہیں جو کہ خود تو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اب مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد جو میری حالت ہوئی وہ تو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ میری بات تو نہیں ہو رہی، میں یہ سوچ کر سارا دن بڑا پریشان رہا، رات آ گئی سو گیا، پریشانی میں پھر میری آنکھ لگ گئی، پھر مجھے آواز سنائی دی، کہا اے مالک، یہ کل جس کا ذکر کیا گیا تھا کہ ہزاروں لاکھوں شخص میں جس ایک کا حج قبول نہیں ہوا وہ آپ نہیں ہیں، تو مجھے اطمینان ہوا۔ پھر بتایا گیا بھی کہ وہ کون ہے، کہا گیا وہ خراسان کا ایک شخص ہے، اس کا نام، والد کا نام سب بتا دیا گیا۔ اب جب مالک بن دینار نیند سے بیدار ہوئے ہیں، صبح سویرے خراسان سے حاجیوں کے جو قافلے آ رہے تھے وہاں چلے گئے۔ سب سے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ آپ انہیں جانتے ہیں؟ قافلے والوں نے کہا ہم میں سے تو وہ نہیں ہے، لیکن اس شخص کو کون نہیں جانتا جس کا آپ نام لے رہے ہیں؟ قافلے والے نے مالک بن دینار سے ایک عجیب بات کہی کہ مالک بن دینار اس شخص کو کون نہیں جانتا؟ اتنا نیک آدمی ہے وہ، تو اس سے بڑا عابد کون ہے؟ اس سے بڑا روزہ دار کون ہے؟ اس سے بڑا متقی کون؟ اس سے بڑا پرہیزگار کون ہے؟ اس کو تو سب جانتے ہیں۔ اب مالک کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ میں نے قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ آدمی اس وقت کہاں ہوگا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاجیوں نے کہا کہ وہ شخص 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے، ساری رات عبادت میں گزارتا ہے، اگر آپ اسے تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کیجئے، مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں اسے تلاش کیجئے۔ یہ آدمی ایسی جگہوں پر قیام کرتا ہے، بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے سارا دن۔ یہ اس آدمی کی بات ہو رہی ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار مزید حیران ہوئے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے بالآخر اس شخص کو پا لیا۔ اب مالک اس شخص کی حالت بتا رہا ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ اس شخص کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ میں سوراخ کر کے ایک زنجیر ڈال دی گئی تھی، اور اس شخص نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے اپنے گردن میں لٹکایا ہوا تھا۔ یہی نہیں، اس نے اپنے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی تھی، اور اس حالت میں وہ شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا۔ دل دہلانے والا منظر دے گا۔ اگلی بات سنیے۔
مالک کہتے ہیں جب اس شخص نے میرے قدموں کی آواز سنی نا، میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور اس سے پہلے کہ مالک کچھ بتا دے اس شخص نے کہا، کیا تمہیں بھی میرے بارے میں کوئی خواب آیا ہے؟ اور ہاں مجھے خواب آیا ہے تمہارے بارے میں، لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے کیا خواب آیا ہے، اتنا برا خواب آیا ہے کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اس شخص نے کہا، آپ بتائیے۔ بہت اصرار کیا۔ مالک نے خواب سنایا، اور مالک کا خواب سنانا تھا کہ وہ شخص رویا اور زاروں قطار رویا۔ کہتا ہے، اے مالک بن دینار، میں 40 سال سے حج پر آ رہا ہوں، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں اسی طرح کا خواب کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں کتنا بڑا جہنمی ہوں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں 40 سال سے، پر ہر سال مجھے پیغام آتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ اب مالک بن دینار کا تجسس مزید بڑھا۔ انہوں نے کہا، اے بندے خدا، مجھے بتا، تو نے ایسا کیا کام کر دیا ہے، ایسی کیا غلطی ہو گئی تجھ سے، ایسا کون سا گناہ کبیرہ کر دیا ہے تم نے جس کے لیے تجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ اس شخص نے کہا، واقعی میرا گناہ آسمان اور زمین سے بھی بڑا ہے، میں مانتا ہوں یہ بات۔ مالک نے بتایا، ہوا کیا ہے، کیا معاملہ ہوا ہے؟ سنیے۔ اس نے بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مالک، ایک دن میرے عقل پر جیسے ایک پردہ پڑ گیا۔ میں نشے کی حالت میں تھا۔ ایک دن میں گھر لوٹا، میری زوجہ نے دروازہ کھولا، میری بوڑھی ماں تندور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی، خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری ماں نے میرے لڑکھڑاتے ہوئے قدم دیکھے تو مجھے تام لیا، میری پیشانی پر اپنے کپ کپاتے لبوں کا بوسہ لیا اور مجھے کہا کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے، کل رمضان کے روزے شروع ہو جائیں گے، رمضان کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے، لوگ صبح روزے رکھیں گے، لوگ اپنے گھروں پر عبادتوں کے انتظام کر رہے ہیں، مساجدیں آباد ہو رہی ہیں، اور تو یہ کیا کر رہا ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ میری ماں کو غصہ آیا، میری ماں نے مجھے ڈانٹا، کہا تجھے حیا نہیں آتی؟ وہ شخص کہتا ہے مالک بن دینار کو، میں اسی روز جوئے میں بہت پیسہ ہارا تھا، مجھے اس کا بھی بہت غصہ تھا، مجھے نشے کا بھی بہت اثر تھا، ماں کا یہ غصہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، جواباً مجھے بھی غصہ آیا، اے مالک، میں نے اپنی ماں کو اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا اور میری ماں زندہ جل گئی میری آنکھوں کے سامنے۔ وہ چیختی رہی، وہ چلاتی رہی، وہ مجھے یاد دلاتی رہی کہ اس نے کیسے مجھے بچپن میں اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ وہ مجھے احساس دلاتی رہی کہ بچپن میں جب میں کوئی غلطی کرتا تھا تو وہ اسے معاف کر رہی تھی۔ وہ گڑ گڑاتی رہی، وہ مجھ سے فریاد کرتی رہی، لیکن مجھے رحم نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ جل کر مر گئی۔ کچھ دیر بعد جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا، جب میری زوجہ نے بھی مجھے لعن طعن کی، پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت جلا ڈالی ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے جس کے قدموں کے نیچے جنت، اسے آگ میں جھونک دیا ہے، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا کر دیا ہے۔ بس مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ ہاتھ جس سے میں نے اپنی ماں کو تندور میں دھکا دیا تھا، وہ ہاتھ میں نے چوکھٹ پر رکھا، اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا، پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر دیا، زنجیر ڈال کر گلے میں ہاتھ لٹکا دیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے، سب کے سب صدقہ کر دیے۔ اس وقت میری ملکیت میں 25 غلام تھے، سب کے سب آزاد کر دیے، اپنی تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ اس سال حج پر گیا، اگلے سال پھر حج پہ گیا، 40 سال سے حج پر آ رہا ہوں، عذاب ہے کہ ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مالک، میں نہ جی رہا ہوں نہ مر رہا ہوں، یہ ہے میری داستان۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے الامان الحفیظ کہتا ہوا میں وہاں سے الٹے پاؤں دوڑا، شام کو اپنے آرام گاہ پہنچا، روتے روتے سو گیا۔ میں نے اس رات پھر خواب میں کسی اللہ والے کو دیکھا۔ اس اللہ والے نے مجھ سے خواب میں کہا، اے مالک، جس شخص سے آج مل کر آئے ہو، اس نے بڑا عذاب برداشت کیا ہے، اس شخص پر آج تک اللہ کی لعنت برس رہی ہے، لیکن مالک، اس کی ماں ایک نیک خاتون تھی، اس کی ماں قبر میں بھی اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ نہیں پا رہی، وہ وہاں بھی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ قبر سے بار بار پکار رہی ہے، اے پروردگار، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، اب تو بھی اسے معاف کر دے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں، صبح ہوئی،
میں دوڑا دوڑا اس شخص کے پاس آیا، اسے یہ بشارت سنائی۔ میں خود عجیب و غریب کیفیت میں تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ مجھے رات اللہ والے نے بتایا کہ تیری ماں آج بھی قبر سے تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے۔ وہ ماں جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے تندور میں پھینک دیا تھا، وہ ماں قبر میں بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتی ہیں کہ یہ پروردگار میرے اس فرزند کو بخش دے۔ مالک کہتے ہیں میرا خواب سن کر وہ شخص ایک لمحے کے لیے کچھ اطمینان میں آیا۔ اس نے میری یہ بات سنی۔ جب اس نے میری بات سنی تو سنتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔